جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے 8000 نصیحتوں کو 8 نصیحتوں میں جو سمیٹ دیا ہے، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے قلب کی حفاظت کرنا۔ کیوں حفاظت کرنا؟ جناب لقمان جانتے تھے کہ جب انسان نماز پہ کھڑا ہوتا ہے تو جسم اس کا مصلی پر ہوتا ہے اور قلب اس کا پتہ نہیں کسی کا بازار میں گھومتا رہتا ہے، کسی محلے میں گھومتا رہتا ہے، کسی کا گھر میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا کہیں اٹکا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، قلب کی حفاظت کرنا۔ ایران میں بہت سارے بہلول زمان ہیں، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے بہلول رہے ہیں۔ اسی میں ایک صاحب اصفہان کے تھے، وہ گئے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بڑے عارف تھے، بڑے عارف تھے۔ آپ نے آیت اللہ بہلول کا نام سنا ہے؟ قبلہ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، ملاقات بھی ان کی ہوئی ہوگی۔ میں نے صرف ایک بار خواب میں دیکھا ہے ان کو، میں ان سے ملا نہیں۔ بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی، میں نے معصومہ سے توسل کیا تھا ان سے ملاقات کے لیے، تو خواب میں مجھے ملاقات ہوئی ان سے۔ آیت اللہ بہلول بڑی شخصیت، ان کا کہیں گھر نہیں تھا، کہیں بھی گھر نہیں تھا، وہ نارمل دہی کھاتے تھے، نارمل غذا کھاتے تھے، سادہ کھانا کھاتے، بڑے عارف تھے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایران میں ہیں۔ اسی میں سے ایک شخص تھا، اصفہان کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، اور نماز بھی بالکل پہلی صف کے کونے میں۔ مولانا صاحب نماز پڑھانے تھے، نماز پڑھاتے، انہوں نے نیت کی، انہوں نے بھی نماز کی نیت کی۔ اب نماز کی نیت کی تو نماز ہونے لگی۔ نماز جماعت کے دوران انہوں نے اپنی نماز فرادہ کر لی۔ پہلے تو جماعت سے پڑھ رہے تھے، لیکن اسی نماز میں انہوں نے فرادہ کر لیا، اور فرادہ کر کے اور غضب کر دیا۔ مغرب کی نماز مثلا ہو رہی تھی تو اپنی نماز پہلے ختم کر کے اور اپنا جو پوٹری رکھے ہوئے تھے اس کو کھولا اور اس میں وہیں پر کھانا شروع کر دیا۔ بھوک لگ گئی تھی ان کو، اپنا کھانا وانا وہیں کھانا شروع کر دیا۔ تو لوگ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو صاحب لوگوں سے یہ کہاں برداشت کہ یہ شخص نماز کو فرادہ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہیں اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد زد و کوب کرنے لگے، ان کو مار پیٹ۔ صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو شعور نہیں ہے؟ آپ کو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں؟ میرا معاملہ امام جماعت سے ہے، تم سے نہیں ہے۔ میرا معاملہ تم سے نہیں ہے، امام جماعت سے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو فرادہ ہی، میں تو جماعت سے ہی پڑھ رہا تھا نا، میں نے بیچ میں فرادہ کیا تو کچھ نہ کچھ تو ریزن ہے، تو وہ تم سے تو بتاؤں گا نہیں۔ امام صاحب آ کے کہیں گے بھائی ہٹو 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 ہٹو، مار پیٹ نہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے لوگ سن لیں گے، کونے میں چلیے۔ اور وہ کونے میں آئے، کہنے لگے قبلہ میں نے نماز کی نیت جماعت کی تھی، لیکن جیسے ہی آپ کا سورہ حمد ختم ہوا، آپ کچھ دن پہلے ایک خچر خرید کے لائے تھے۔ کہنے لگے ہاں۔ کہا وہ بہت دن سے بیمار چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اس کو آپ بازار میں بیچنے نکل گئے کہ اس کو بیچ دوں، دوسرا کوئی ذرا صحت مند سا لے لوں، تو جیسے ہی آپ بیچنے گئے میں نے نماز اپنی فرادہ کر لی۔ جیسے ہی آپ بیچنے گئے میں نے اپنی نماز فرادہ کر لی، کیونکہ میں تو جماعت کی نیت سے تھا نا۔ آپ خدا کی نماز پڑھ رہے تھے مگر قلب آپ کا آپ کے خچر میں لگا ہوا تھا۔ اور جو لوگ واقعی خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں رہنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون یہاں آیا ہے۔ ان کا امام جماعت ہی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو خچر بیچ رہے تھے نا۔ جا کے رونے لگے، جا کے اپنے حجرے میں رونے لگے، کہنے لگے جسے تم زد و کوب کر رہے ہو یہ کوئی پاگل یا دیوانہ نہیں ہے، ولی خدا ہے، یہ ولی خدا ہے۔ ہمارے اکثر ولی خدا کو دیوانہ ہی کہا گیا ہے، اکثر ولی خدا کو دیوانہ کہا گیا۔ توجہ فرمائیں، اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب تم نماز میں رہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ تمہارا صرف یہ جسم مصلی پر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری روح بھی یہی ہونی چاہیے، تمہاری نگاہیں بھی یہی ہونی چاہیے، تمہاری سماعت بھی یہی ہونی چاہیے، تمہارا پورا وجود اس نماز میں ڈوب جانا چاہیے۔ یہ ذکر قلبی ہے۔